السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفع الدین سے فرار کا ایک اور بہانہ حنفی پیش کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر کے پیچھے پڑھی، پھر اس کے بعد حضرت عمر کے پیچھے پڑھی۔ یہ نماز کے آغاز میں ہی رفع الدین کیا کرتے تھے، اس کے بعد رفع الدین نہیں کرتے تھے۔ تو اب حناف کے لیے ایک مصیبت بن گئی اس کا متن، چونکہ حناف تو وطروں میں رفع الدین کرتے ہیں اور عیدین پر بھی رفع الدین کرتے ہیں، لہٰذا اب ان کے عید کی نماز کا رفع الدین بھی منسوخ ہو گیا اور وطروں کا بھی جو رفع الدین ہے وہ بھی منسوخ ہو گیا۔ تو یہ دونوں رفع الدین ان کے منسوخ ہو گئے۔ اب ایک ضعیف حدیث کو آپ رفع الدین پر فٹ کریں گے تو پھر آپ کی خود کی نماز بھی منسوخ ہو گئی۔ یہ تو تھا یہ متن جو حنفیوں کے ہی خلاف بیٹھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کی سند کی، کہ یہ اس کی سند ہے کمزور، کیونکہ اس میں ایک راوی ہے جس کا نام ہے محمد بن جابر۔ یہ ایک ضعیف اور مجروح راوی ہے۔ امام ہاشمی نے لکھا ہے اس کو، ریفرنس اس کے نیچے موجود ہے۔ اب ہم چلتے ہیں امام احمد بن حنبل کے پاس۔ اس پر راوی کے اوپر جمہور محدثین نے جرح کر رکھی ہے۔ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اس روایت کے بارے میں کہ یہ روایت منکر ہے، حوالہ یعنی کہ ریفرنس اس کے نیچے موجود ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، حنفیوں نے اس روایت کو درج کیا ہے اور وہاں جہاں درج کیا ہے وہاں پر امام بیہقی کا حوالہ بھی لکھا ہے، اور اس حوالے میں امام بیہقی نے جرح کی ہے محمد بن جابر، یعنی کہ اس کے مرکزی راوی کے اوپر۔ اب حوالے کے لیے سے آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں، ریفرنس کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا یہ راوی جو ہے محمد بن جابر یہ ایک ضعیف راوی ہے، اس کے خلاف الگ الگ محدثین نے الگ الگ طریقے سے جرح کی ہے۔ تو کل ملا کے اس کی متن بھی کمزور ہے، جس کے حساب سے حناف کی اپنی نماز منسوخ ہو جاتی ہے، اور اس کی سند بھی کمزور ہے محمد بن جابر راوی کی وجہ سے، کیونکہ اس کے خلاف جرح موجود ہے، اور محدثین کے ایک بڑے گروہ نے اس کے اوپر جرح کی، اور 3 کا میں نے ریفرنس یہاں پر دے دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔